تو میں نے کیا دیکھا، جہاں درختوں کی پتیوں پر اللہ لکھا تھا وہیں اس کے آگے محمد بھی لکھا تھا۔ میرے دل سے آواز آئی، اللہ وہ جس نے کائنات بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضور کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے، حضور کائنات کی پیدائش کا سبب ہے، حضور مقصود کائنات ہے۔ اب یہ نعرہ لگا لیا جا چکے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے ایک بات اور کہی، آپ نے نہیں، سید صاحب سے میں نے بات کی، بولے تیاریاں چل رہی ہیں اسحاق بھائی، وہ تیاریاں چل رہی ہیں، اور دری چادر بچھائی جا رہی ہے، اوپر شامیانے کے اوپر یہ پلاسٹک کی پنی لگائی جا رہی، بارش ہو رہی ہے، اور علماء کرام کو بلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ دوپہر سے یہاں لنگر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ کی دوپہر سے لنگر چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ بولے تیاریاں چل رہی ہیں، بولے کس لیے؟ بولے حضور مفتی الیاس صاحب آنے والے، علماء کرام آنے والے۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام سے کہا، میرے بیٹے، میرے آنے کا مقصد اور تیرے آنے کا مقصد، اور تیرے بعد تیرے بیٹوں کا، نوح علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، یعقوب کا، ذوالکفل کا، یوشع بن نون کا، صالح کا، اور ہود کا، سلیمان کا، ابراہیم کا، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی اپنی امت سے کہہ دیں تیاری کرو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان دری چادر بچھا دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے، کنکریٹ صاف کر دو، آمینہ کے لال کی آمد۔ سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ حضور آنے والے۔ ایک اناؤنسر، ایک سنچالک، ایک ناظم، اب حضور آئے کیسے؟ خدا کی قسم اگر آپ حضور کی آمد کی باتیں کچھ سن لیں گے تو طبیعت کو بڑی راحت ملے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے گا حضور کی پیدائش کی کتنے جو ہے معاملات برکتوں والے، انوار والے، تجلیات والے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکا، وہ چمکتا ہوا آگے بڑھتا رہا ابراہیم علیہ السلام تک، پھر وہی نور آگے بڑھا جناب حضرت عبد مناف کی پیشانی پہ چمکا۔ یہ قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے بیٹے ہیں، وہ مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ فہر کے بیٹے ہیں۔ وہی سلسلہ آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہوا ہے۔ جناب عبد مناف کی پیشانی پہ چمکا نور محمدی، ان کی شادی ہوئی، وہی نور ان کی پیٹھ میں آیا، اور پیٹھ سے ان کی بیوی کے شکم میں آیا، اور پھر ان کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت ہاشم کہتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اگر کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور کے سگے پردادا کا نام کیا ہے، کیا بتاؤ گے؟ چاند۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جو سنے آپ، نعرہ رسالت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم پیدا ہوئے تو بزنس کے لیے وہ مدینہ شریف اور مدینہ شریف سے بصرہ یہاں آ رہے تھے، بصرہ، اور جب واپس بصرہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ آنے والے تھے تو آپ کو لوگوں نے دیکھا۔ جناب ہاشم حضور کے پردادا کہتے ہیں، جب میں چلتا تھا نا تو میرے قدم کے نیچے کی مٹی کئی دنوں تک مہکتی تھی۔ دیکھنا کتنے لوگ بولیں گے، میرے قدم کی مٹی کئی دنوں تک مہکتی تھی۔ لوگ مجھ سے بولتے تھے، ہاشم بڑے کمال کا ہے، تیرے پاؤں کی مٹی مہکتی ہے، تو میں کہتا تھا نا میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نور محمدی کا ہے۔ جناب ہاشم کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، میری پیشانی کی چمک مدینے کے خاندان کے لوگوں نے دیکھ لی۔ فرمایا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ہاشم۔ بولے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ باپ کا نام عبد مناف ہے۔ بولے اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا وہ تو جو ہے قصی کے بیٹے تھے۔ بولے او، یہ وہی خاندان جو کعبے کا مجاور ہے، کعبے کا متولی ہے، جو زائرین کعبہ کی خدمت کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں اسی خاندان سے ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا بابرکت معلوم ہوتا ہے، تیری پیشانی کی چمک دیکھ کر کے لالچ پیدا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لالچ کیا ہے؟ تو اس خاندان کے ایک شخص نے کہا میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تیری نکاح میں آ جائے تاکہ یہ نور محمدی میری بیٹی کے پیٹ میں آ جائے۔ معلوم ہے وہ خاندان کون تھا؟ اسی خاندان کو خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے۔ اسی خاندان کی لڑکیوں نے جب حضور نے مدینے میں انٹری کی تھی اعلان نبوت کے بعد، تو وہ نعت پڑھی تھی اور دف بجا کے حضور کا استقبال کیا تھا، جس کے بول ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ معلوم ہے آپ کو، اس نعت کو سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کا رسول بھی جھوم رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی خاندان کی لڑکیاں تھیں، اسی خاندان میں وہ لڑکی تھی جس کا نام تھا حضرت سلمہ۔ حضرت سلمہ کی شادی حضور کے پردادا حضرت ہاشم سے ہوئی۔ جملہ ریورس کرتا ہوں، حضرت سلمہ کی شادی حضور کے پردادا حضرت ہاشم سے ہوئی۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ حضور کی پردادی کا نام کیا ہے، کیا بتائیں گے؟